قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاخ گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا۔ پس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ
إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔